آج ہمارے چینل پر بچوں کے لیے ایک کہانی پیش ہے جس کا عنوان ہے اسام اور پتنگ، مصنفہ نصرت شمسی۔ اسام کو پتنگ بازی کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کی ممی پریشان تھی کہ کس طرح اس کی پتنگ بازی کی عادت کو چھڑایا جائے۔ سب لوگ اسے سمجھاتے اور پتنگ کے نقصانات بھی بتاتے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ ایک دن اسام چھت پر چڑھا پتنگ اڑا رہا تھا۔ دادی امی چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ ٹھنڈ کا موسم تھا اور کئی دنوں کے بعد دھوپ نکلی تھی۔ سب اپنی اپنی چھتوں پر آ چکے تھے اور ہر چھت پر ایک پتنگ باز بھی موجود تھا۔ وہ کاٹا، وہ کٹی، چھوڑ 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 چھوڑ، یہ میری پتنگ ہے، ارے ارے ارے، کٹ 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 جیسی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ اسام کی پتنگ کافی اونچی ہو چکی تھی۔ وہ منہ اٹھائے پتنگ پر نظریں جمائے ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی چیز کے پٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ دادی نے اچھل کر دیکھا اور ایک چیخ ماری، ہائے کٹ گئی! اسام نے دادی کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو ایک چیز زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کا بازو کٹ چکا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ اسام، دیکھو یہ کیا ہوا ہے! امی نے سبزی چھوڑ کر چیل کو دیکھا جو بری طرح ہل رہی تھی۔ اسام، دیکھو کسی کے چائنیز مانجے سے اس کی بیچاری کا کیا حال ہوا ہے! کیا تمہاری پتنگ سے کٹی ہے؟ نہیں دادی، اسام نے جلدی سے پتنگ اتارنا شروع کر دی۔ کیا ہوگا اس کا اب؟ اسام کی ممی نے پوچھا۔ بیٹا نیچے کسی سے کہو جلدی سے ہلدی تیل بنا کر اوپر دے جائے، بیچاری کیسے تڑپ رہی ہے۔ اسام، اللہ کتنا ناراض ہوگا پتہ ہے، اپنے مزے کے لیے بے زبان کی جان لے لی۔ اسام پتنگ اتار کر چیل کے پاس آ چکا تھا۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ سامنے پڑی چیل تڑپ رہی تھی، اس کی چونچ کھلی ہوئی تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دادی نے بوتل سے پانی کے چند قطرے اس کی چونچ پر ٹپکائے۔ دادی، اب کیا ہوگا؟ ابو تو مجھے بہت ماریں گے۔ اسام بری طرح ڈر چکا تھا۔ ہاں، ڈانٹ تو پڑنا ہی چاہیے۔ ابو سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ سے نہیں؟ وہ پوچھے گا کہ کیوں ایسی چیز سے کھیل رہے تھے تو کسی کی جان لے سکتی ہے تو کیا کہو گے؟ بیٹا، ان سب کو بھی اللہ نے ایسی ہی زندگی دی ہے جیسے ہمیں اور تمہیں۔ ان کا بھی گھر، رشتہ دار اور بچے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے شکایتیں کرتی ہیں جب انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنی دیر میں ہلدی تیل آ چکا تھا۔ ممی اور دادی نے مل کر چیل کے زخموں کے اوپر ہلدی تیل ٹپکا دیا کیونکہ انہیں بھی چیل سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بھی زمین پر پھڑپھڑا رہی تھی اور اڑنے کی کوشش میں گھومے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ابو کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ اسام کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ وہ دوپہر سے شام تک کئی بار امی اور دادی سے پکا وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ پتنگ نہیں اڑائے گا، بس ابو کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ گھر کی ہر بات کو ابو کے علم میں لایا جاتا ہے۔ بس اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ لحاف میں گھس کر سو جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ ابو کی چھٹی تھی۔ چائے ناشتے سے فارغ ہو کر ابو نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، چلو چیل کو تھیلے میں ڈالو، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، اس کا علاج کرانا ہے۔ اسام کا اتنا سن کر ہی پیر کانپنے لگے۔ ابو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ ابو نے بہت پیار سے اسام کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر لے گئے۔ چیل ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کی حالت کل سے ذرا بہتر تھی، لیکن اس کا چھت پر کل کی طرح پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں گھما کر آنے والوں کو دیکھا اور کھسک کر دور ہو گئی۔ ابو نے اسے کھانا دیا اور اس کے قریب پانی بھر کر رکھ دیا۔ اسام حیران تھا کہ ابو نے اسے ڈانٹا بھی نہیں۔ بیٹا، حیران ہو رہے ہو کہ ابو نے ڈانٹا تک نہیں؟ ابو کے ایسا کہنے پر اسام کو لگا کہ انہوں نے اس کے دل کی بات سن لی ہو۔ مجھے دادی امی نے بتایا کہ تم نے پکا وعدہ کیا ہے کہ اب پتنگ نہیں اڑاؤ گے۔ بیٹا، پتنگ اڑانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آج کل جو یہ چائنیز مانجے استعمال ہو رہے ہیں، دراصل اس سے پریشانی بڑھ گئی ہے۔ 1 سیکنڈ میں چیز کاٹ دیتا ہے۔ سنتے ہو نا، آئے دن کتنی خبریں آتی رہتی ہیں، کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کی ناک۔ بہت سے لوگوں کی وجہ سے، مانجے کی وجہ سے موت ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگ یہ جانتے ہوئے بھی پھر بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ جن کی پتنگ سے یہ تمام حادثات ہوتے ہیں، انہیں یہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو میرا بیٹا، ہمیں ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی جان چلی جائے۔ جی ابو،
اسام بہت شرمندہ تھا، اسے چیل کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ابو نے اس طرح پیار سے سمجھانے پر حوصلہ بڑھایا اور ہمت کر کے پوچھا، ابو اب یہ کیسے اڑے گی؟ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، کل اسے ڈاکٹر سے مل کر پتہ چلے گا، جب تک اس کا خیال رکھنا۔ جی ابو۔ دوسرے دن ابو نے ڈاکٹر سے بات کی تو پتہ چلا کہ اب اس کا بازو صحیح نہیں ہوگا، ٹانکے لگنے کا وقت نکل گیا ہے، اب یہ ساری عمر اڑ نہیں پائے گی۔ اس خبر نے اسام کے دل کو بڑا دکھایا، اس کی وجہ سے چیل اب معذوری کی زندگی جیے گی اور اپنے خاندان رشتہ داروں سے بچھڑ گئی ہے، شاید اب کبھی ان سے نہ مل سکے۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، چیل اسام کی چھت پر رہتی رہی، رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کے عادی ہو گئے، اب وہ کسی کو بھی دیکھ کر بھاگتی نہیں تھی۔ اسام تو گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا، لیکن وہ ساری عمر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ ابو برابر اس فکر میں تھے کہ کسی طرح اسے کہیں ایسی جگہ چھوڑ آئیں جہاں اور پرندے بھی ہوتے ہوں۔ چیل کو ان کے گھر رہتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے کہ ایک دن ابو گھبرائے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ شام کو ایک صاحب آئیں گے اور وہ چیل کو لے جائیں اور اسے ایک جنگل میں چھوڑ آئیں گے جہاں بہت سے ایسے پرندے رہتے ہیں جو اس طرح حادثوں کا شکار ہو کر اپنے جسم کا کوئی حصہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس خبر نے اسام کو اداس کر دیا، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ چلو اس بیچاری کی زندگی کچھ تو بہتر ہوگی۔ پھر اسی شام ایک اور چاچا آئے اور وہ چیل کو پکڑ کر تھیلے میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اسام بہت ازار تھا اور سب گھر والے بھی چیل کی کمی محسوس کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک خوشی تھی۔ اس حادثے نے اسام کو سبق دیا تھا کہ اس نے پھر زندگی بھر چائنیز مانجے کا استعمال نہیں کیا اور اپنے دوستوں کو بھی اس حادثے کا بتا کر سب کو ہی ان کے استعمال سے چھڑوا دیا۔ یہ کہانی تھی جس کا عنوان تھا اسام اور پتنگ، اور یہ کہانی بچوں کی دنیا میں 2 ستمبر 2025 میں شائع ہوئی ہے۔ مصنفہ ہے نصرت شمسی۔ تو بچوں کہانی سنیے اور بتائیے آپ کو کیسی لگی۔ پھر اگلی کہانی بھی ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔